آپ یہ کہتے ہیں وہ کھوسا صاحب نے نہیں کیا جو عمر عطا بندیال صاحب نے کیا ہے. اس لیے بندیال صاحب نے تو بہت ون سٹیپ فارورڈ کریز سے نکل کر چھکے اور مارے. مزمل صاحب ثاقب نثار صاحب کے تو زیادہ سو موٹو کیسز تھے اور انہوں نے تو اپنے نہیں, ثاقب نثار صاحب کے تو کئی سو موٹو یہ تھے کہ آپ نے فلاں کو تنخواہ نہیں دی, اس کو تنخواہ دے دیں, فلاں کی بینچ چوری ہو گئی آپ اس کے دے دیں, فلاں کے 10 مرلے کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, ہاسپٹلس کا بھی دورہ کرتے تھے, 10 مرلے کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا, قبضہ چھڑا دیں. وہ تو چھوٹے چھوٹے پیٹی کام کر رہے تھے. بندیال صاحب تو بڑے کام کر رہے ہیں, وہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے سو موٹوز لے رہے ہیں. ان کے جو بینچز کا قیام ہے وہ تو دیکھیں نا, وہ تو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. آپ یہ میری بات سمجھیں کہ بندیال صاحب سے پہلے کیا سپریم کورٹ پر ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کا الزام تھا؟ نہیں تھا. آج بلاول نے بھی جو تقریر کی ہے اس میں یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان آئین توڑے, کوئی آمر آئین توڑے تو آپ اس پہ آرٹیکل 6 لگا دیتے ہیں, پر اگر سپریم کورٹ کے ججز آئین توڑ دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر سپریم کورٹ کے ججز آئین سے انحراف کر لیں اپنی ججمنٹ میں تو بتائیں نا کس کے پاس چلے جائیں ہم؟ انہوں نے کہا کہ فرعون کی طرح بیٹھتے ہیں چیئرز پہ اور اپنی مرضی سے قانون کی تشریح وہ بلاول صاحب دیکھیں, بلاول صاحب کر رہے تھے قومی پارلیمنٹ میں تقریر, پارلیمنٹ کی تقریر پر توہین عدالت نہیں لگتی, میرے آپ پر تو لگتی ہے. میں تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ وہ فرعون کی طرح بیٹھتے ہیں, پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, کیونکہ جب ججمنٹ آ جاتی ہے تو پبلک ڈومین میں ہے, ہم اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں. اور جو پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی اس سے نہ صرف پاکستان میں عدم اعتماد کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, آرٹیکل 95 ختم ہو گیا, بلکہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہو گیا. کہ آپ کہتے ہیں ووٹ شمار نہیں ہوں گے, جس کی وجہ سے آج ملک میں سیاسی بحران ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آج ملک کے سیاسی بحران کی وجہ کیا ہے تو میں کہوں گا ملک کے سیاسی بحران کی وجہ عدالتی فیصلے ہیں. کہ جب آپ نے ایک سہولت کاری کے لیے, ایک سیاسی جماعت کی سہولت کاری کے لیے ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کیا ہے, آپ نے اس کو فائدہ دینے کے لیے سارا کچھ کیا ہے, تو پھر بحران تو بننا تھا. آپ کو تو فریق نہیں بننا چاہیے تھا. آج کیوں کہا جا رہا ہے ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہیں؟ آج کیوں نام لے کے ججز کی بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں ججز کا قصور بھی تو ہے نا. تو کیا یہ قانون سازی سے جو دونوں پلڑے ہیں وہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں, برابر نہیں ہوں گے دونوں پلڑے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ تو اس قانون سازی کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ تو بندیال صاحب اپنا کو ہم خیال بینچ بنا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش, اب پہلے تو صدر دستخط نہیں کریں گے, 15 دن مہینہ اس چکر میں اور گزر جائے گا. اور یہ بڑا کروشل ہے 15 دن 1 مہینے, لڑائی تو ساری اس 15 دن 1 مہینے میں ہونی ہے نا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی لڑائی, اس قانون سازی سے کوئی لڑائی رکی نہیں ہے, بلکہ نئی لڑائی کا سٹارٹ ہو گیا. اس کے لیے آج پارلیمنٹ, آج وزراء بھی عدالت میں گئے ہیں, ان کو خاتمہ بھی دی گئی, اس لیے کہ بندیال صاحب اور ان کے ججز ایک ذہن بنا چکے ہیں. مطلب کوئی سوال کر سکتے ہیں بندیال صاحب سے کہ آپ نے اس بینچ میں منصور علی شاہ کو کیوں نہیں رکھا, کیونکہ وہ اختلافی نوٹ لکھ رہے تھے. آپ نے سوچا یہ 3-2-4 3-1-2 سے فرق کر کے سیدھا بینچ بنایا جائے, 4-1 سے فیصلہ لیا جائے. ایسا کیوں ہے کہ ہم ججز کے نام دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہونا ہے؟ اور جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں کاٹ لیں لیکن الیکشن ضرور کرا دیں, بھئی آپ سہولت کاری کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کا کہاں کام ہے کہ وہ مصالحت کرائے؟ آپ کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا. یہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے عمران خان سے انڈرٹیکنگ لائیں کہ درجہ حرارت کم ہوگا, پھر ایسی انڈرٹیکنگ گورنمنٹ سے مانگ لی جائے گی. بھی آپ کون ہوتے ہیں یہ انڈرٹیکنگ مانگنے والا؟ جو قانون توڑے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. یہ انڈرٹیکنگ کون ہوتا ہے؟ یہ ایس ایچ او لیتا ہے انڈرٹیکنگ کہ آپ آئندہ جو ہے وہ امن بدماشوں سے, کہ آپ آئندہ امن کے تحت رہیں گے. وہ تھانوں میں جا کے جو شیڈیول 4 کے ملازم ہیں وہ حاضری لگاتے ہیں اور انڈرٹیکنگ دیتے ہیں. یہ عدالت کا کب سے کام ہے انڈرٹیکنگ لینا؟ کون سے قانون اور آئین نے انہیں اجازت دی ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں سے اس طرح کی انڈرٹیکنگ لیں گے؟ اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. بالکل آپ دیکھیں نا, آپ جلسوں میں ان کے پر مزمل صاحب یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اگر انڈرٹیکنگ لیتی ہے عدلیہ, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ یقین دہانی کرائیں کہ سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا, مگر جب آج ان کے اپنے ریمارکس تھے کہ نہ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے نہیں, تحریک انصاف نے تو کہا ہے نا کہ ہم عمران خان کی انڈرٹیکنگ دے دیتے ہیں.
وہ تو دیکھیں نا جی, وہ تو فکس میچ ہے نا, بندیال صاحب نے مانگی اور انہوں نے دے دی. اور مزمل صاحب اگر آ بھی جاتی ہے انڈرٹیکنگ حکومت کی طرف سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں پہ جائے گا؟ میرا نہیں خیال حکومت انڈرٹیکنگ دے گی. الیکشن میں کون انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں؟ کسی حلقے میں لڑائی ہو جائے گی تو آپ کیا اس سیاسی جماعت کو بلا کر کہیں گے کہ آپ نے انڈرٹیکنگ دی تھی تو میں آپ کو سزا دیتا ہوں, اب آپ نے عدالت سے جھوٹ بولا ہے. بھئی اتنا بڑا الیکشن ہونا ہے, اس میں کہاں کیا ہو جائے, اس کی انڈرٹیکنگ سیاسی جماعتیں کیسے دے سکتی ہیں؟ اور اگر انڈرٹیکنگ لینی ہے تو پہلے عمران خان سے لیں گے, وہ گالم گلوچ بند کریں گے, پھر دوسری سائڈ سوچے گی کہ اس نے بند کرنی ہے یا نہیں بند کرنی ہے. ابھی تو کوئی عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں جوڈیشری کے علاوہ. صرف اس ملک کی جوڈیشری عمران خان سے بات کرنا چاہتی ہے اور وہ عمران خان کو روز بلاتی ہے. عمران خان ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, کبھی وارنٹ جاری ہوتے ہیں, کبھی وارنٹ معطل ہوتے ہیں, کبھی استثناء کی درخواست آتی ہے, کبھی ضمانت کی درخواست آتی ہے, ضمانتیں دی جاتی ہیں, ضمانتیں لی جاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. یہ میچ چل رہا ہے, یہ سہولت کاری چل رہی ہے عمران خان اور عدلیہ کے درمیان. ابھی اس میں دوسری سیاسی جماعتیں تو ہیں ہی نہیں. ایسی جو سہولت کاری تھی عدلیہ سے وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو تو میسر نہیں ہوئی ہے. تو آج بلاول نے اس کے بارے میں ٹھیک بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی تقریر میں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے آج وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قاسم سوری, عمران خان اور فواد چودھری اور انہوں نے آئین توڑا ہے تو آپ آئین توڑنے کی کارروائی کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے اب اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ یہ آئین توڑنے پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا ریفرنس جو ہے وہ عمران خان اور قاسم سوری کے خلاف بھیجا جائے اور دیکھا جائے عدلیہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے. جو ایکشن لے گی پھر دیکھی جائے گی. اس سے پہلے حکومت نے ایک توہین عدالت کا ریفرنس بھی عمران خان کے خلاف بھیجا تھا 25 مئی کو, جب انہوں نے کی تھی عدالت کی احکامات کی, لیکن عدالت نے درگزر سے کام لیا. اب اگر وہ آئین توڑنے پر بھی درگزر سے کام لینا چاہتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے, ریکارڈ پر تو چیزیں رہ جائیں گی نا, کہ اگر آئین توڑنے پر بھی کارروائی کے لیے کہا گیا تھا تو عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تھی آئین توڑنے پر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمان اور عدلیہ کی لڑائی ہے یہ ابھی سیٹل نہیں ہوئی ہے. یہ اس قانون سازی اور قرارداد کے بعد بھی سیٹل نہیں ہوئی ہے, کیونکہ عدلیہ نے وہ قرارداد بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے اور قانون سازی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے. اس وقت بندیال صاحب اپنے بینچ سے چلانے کے کام کر رہے ہیں. جب تک وہ فل کورٹ کی طرف نہیں آتے, جب تک یہ طے نہیں ہوتا کہ وہ سو موٹو خارج ہو گیا تھا, جب تک وہ دوسرے فریق کو فریق نہیں مانتے اور ایک فریق کو ہی فریق مانیں گے تو پھر تب تک پلڑا تو برابر نہیں ہو سکتا, جب تک وہ دونوں فریقوں کو یکساں سہولت. مجمل صاحب آج ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا گیا, عدلیہ نے پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 8 اکتوبر کا فگر کہاں سے آیا, تو وہ آگے سے جواب دیا گیا کہ ہمیں جو رپورٹ دی گئی اداروں کی طرف سے اس میں کہا گیا کہ دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں 6-7 ماہ ہمیں کنٹرول کرنے میں لگیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ 30 اپریل کا فگر کہاں سے آیا, یہ 28 مئی کا فگر کہاں سے آیا. یہ الیکشنوں کی تاریخیں کچھ جنتری منتری سے نکلتی ہیں کہ مطلب آپ جج پوچھیں گے کہ آپ نے یہ تاریخ کہاں سے لی, بھائی حساب لگا کے لی. کامن سینس ہے, انہوں نے ایویلویٹ کیا کہ اس کے بعد یہ تاریخ بنتی ہے, انہوں نے وہ تاریخ دے دی. اب کل کو آپ پوچھنے لگ جائیں گے نہیں آپ کو تو کسی نے کہا ہوگا, بھئی آپ کو بھی کسی نے کہا ہوگا سو موٹو لینے کے لیے, آپ کو بھی کسی نے کہا ہوگا یہ بینچ بنانے کے لیے. پھر کہا ہوگا صرف الیکشن کمیشن پر نامزد ہے, پھر وہ تو سب پہ نامزد ہے, آپ پر تو زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس وقت, ججز پر تو زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ججز کا احتساب کیسے ہوگا, وہ آئین توڑیں گے تو کیا. اس وقت ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آئین توڑ دے تو کیا ہوگا. مطلب اگر آپ کوئی اور آئین توڑے تو اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا, لیکن اگر سپریم کورٹ کے ججز آئین توڑ دیں اور وہ آئین توڑنے کی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی طرف جائیں تو کیا ہوگا. انہیں مکمل آزادی ہے آئین توڑنے کی. تو لہٰذا میری رائے میں ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ابھی بندیال صاحب بھی آگے سے لڑنے کے موڈ میں ہیں. مظاہر علی نقوی کے لیے پوری پاکستان کی عدلیہ کو داؤ پہ لگا دیا اور اس کی ساکھ کو داؤ پہ لگا دیا ہے. جیسے آج کل علی افضل سعید صاحب انٹرویو دے رہے ہیں بہت, لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے گھر لاہور ہائی کورٹ کے 20 جج کیوں کھانے پہ آئے, کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں تھی. بھائی اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے اور پی ٹی آئی سے, تو پھر میرا مطلب ہے کہ لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا کہ چیف جسٹس کا داماد ہے, تو اگر عدالت لاہور ہائی کورٹ سے کوئی چیف جسٹس کے لیے عمران خان کے لیے رات 8-8, 10-10 بجے تک عدالتیں کھلتی رہی ہیں, تو وہ کیوں کھلتی رہی ہیں, پھر ان کو مرشد کیوں کہا جاتا رہا ہے. لہٰذا وہ آج کل بہت اچھی بات ہے, وضاحت دے رہے ہیں, مختلف لوگوں کو انٹرویوز دے رہے ہیں, اس میں میرے آرٹیکل کا بھی ذکر کر رہے ہیں, لیکن جواب تو ہر ایک کو دینا چاہیے, اور جواب جب تک نہیں آئے گا تب تک سوال تو اپنی جگہ موجود رہیں گے.